हालेलुया, खुदावंद की सिताइश करते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावंद खुदा के नाम को देते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज उसने फिर ये फजल बख्श दिया कि मैं उसकी हुजूरी में उसके कलाम को सुना सकूँ, उसके मुंह की बातों को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई में के लिए कुछ खुदावंद के कलाम में से बातें सीखेंगे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके तो हम खुदावंद की हुजूरी में बढ़ सकते हैं, अपनी बरकत को ले सकते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में कमियां और कमज़ोरियां हैं हम वो खुदावंद के कलाम के वसीला से पूरी कर सकते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो एक आईना है जिसमें हम अपनी जो है ज़िंदगी को देख सकते हैं, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। और जो भी कमियां कमज़ोरियां हैं वो खुदावंद का रूह है जो पूरी करता है हमारी ज़िंदगी में। तो हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे आज अपनी रहनुमाई के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सेल्फ कंट्रोल के मुतालिक सीखेंगे। सेल्फ कंट्रोल क्या है, खुदावंद का जो कलाम है हमें क्या सिखाता है सेल्फ कंट्रोल के बारे में, और किस तरह हम अपनी लाइफ में ये जो एक रूह कुद्स का फल है इसको किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी जिंदगियों पर कंट्रोल करने की कुदरत रख सकते हैं। तो हम इसके लिए एक हवाला पढ़ेंगे। हम सब खुदावंद के पाक कलाम को खोलेंगे, इमसाल की किताब को खोलेंगे। इमसाल की किताब उसका 16 चैप्टर है और उसकी 32 वर्स को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर जाबित है उससे जो शहर को सर कर लेता है। एक दफा फिर पढ़ूंगी। जो कहर करने में धीमा है वो पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर जाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, ये खुदावंद का कलाम जो है आज हमसे बात करता है सेल्फ कंट्रोल के ताल्लुक से। और यहाँ पर इमसाल की किताब में यूं लिखा है कि जो कहर करने में धीमा है। जी, यहाँ पर खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा अभी कि जो कहर करने में धीमा है किससे बेहतर है, पहलवान से। कहर जो है इसको अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहां पर एंगर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और एंगर और कहर ये हर एक इंसान में पाया जाता है, लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है। और खुदावंद का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि जो धीमा है कहर करने में, जो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है, वो पहलवान से बेहतर है। अगर पहलवान का लफ्ज अगर हम यहाँ पर देखते हैं वर्स में, तो पहलवान उस आदमी को कहते हैं जो जोर आवर है। जिस्मानी ताकत की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, यानी जो रेसलर्स हैं, जो माइटी वॉरियर्स हैं, जो लड़ने वाले हैं, जो फाइटर्स हैं, उनको पहलवान कहते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने कहर को कंट्रोल करने के ऊपर कादिर है, जो कर सकता है अपने आप को कंट्रोल, वो उससे बेहतर है जो पहलवान है। मतलब ये ताकत जो शो कर रहा है, पहलवान का लफ्ज यहाँ पर एक कुव्वत को, ताकत को जाहिर कर रहा है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि वो बंदा जो अपने कहर को कंट्रोल कर सकता है वो पहलवान से भी जोरावर है। और इस आयत की दूसरा जो हिस्सा है वो कहता है कि जो अपनी रूह पर जाबित है, यानी जो अपनी रूह पर गालिब आ जाता है। रूह जो है वो हमारी बॉडी में है, और इसमें हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे ख्यालात। जो रूह है वो इमोशन से रिलेट करती है, और जो बंदा अपनी रूह पर गालिब आता है वो उस आदमी से बेहतर है जो शहर को फतह कर लेता है। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें आज सिखाता है कि खुदा ने हर एक इंसान को, जितने भी हम सारे सुन रहे हैं, और वो हर एक इंसान जो है हमें इमोशंस के साथ खुदा ने पैदा किया है। लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने हमें हिकमत दी है, हमें खुदावंद ने ये समझ अता की है कि हमने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अगर हम इस लफ्ज को देखते हैं कहर करने में धीमा, तो ये कहर करने में धीमा जो है ये बाइबल में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ये हमारे खुदावंद की सिफ्त है। अगर खुदावंद के कलाम में पढ़ें तो ज़बूर में, फिर योना की बुक में लिखा हुआ है कि हमारा खुदावंद जो है वो क्या है, कहर करने में धीमा है।
تو میرے عزیزوں، ہم جب اس خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے بچے ہیں، تو یقیناً جو باپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بچوں میں بھی ہوتی ہیں، اور خداون جب قہر کرنے میں دھیما ہے تو یقیناً اس کے بچوں کو بھی ویسا ہی ہونا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے قہر کو ہم نے کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کیونکہ ہمارے خداون کی صفت ہے، یہ اس کا جو ہے وہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اسی طرح اگر ہم خداون کے کلام پر غور کرتے ہیں تو خداون کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور مسیح یسوع کے مزاج پر اگر غور کرتے ہیں تو مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا، ہم سب واقف ہیں، ہم انجیل کو پڑھتے ہیں، ہم خداون کے اس خوشخبری کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ جیزس کے بارے میں، خدا یسوع کے بارے میں موویز بھی دیکھی، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا جینٹل کریکٹر جو ہے وہ یسوع کا تھا، اور یسوع نے کس طرح ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے اینگر کو، اپنے قہر کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر یسوع کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یسوع کی زندگی ہمارے لیے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہمارے لیے پیکیج ہے زندگی گزارنے کا۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یسوع جو ہے جب وہ زمینی خدمت میں تھے اور انہوں نے کس طرح سے ہر ایک رشتے میں اپنے آپ کو جو ہے نبھایا، اپنے آپ کو انہوں نے کس طرح سیدھی راہ پر اپنے آپ کو ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے لے کر چلے۔ اسی طرح خداوند کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم سب چیزیں حاصل کر لیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ۔ لیکن میرے عزیزوں، آج خداوند کے کلام میں سے ہی ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم خداوند میں بھی ہوں اور ہم خدا کا کلام سنتے بھی ہوں، ہم چرچ بھی جاتے ہوں، لیکن سٹل اگر ہم میں اس چیز کی کمی ہے تو پھر ہماری لائف میں جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے مکمل ہماری زندگی نہیں ہو سکتی اگر ہماری زندگی میں سیلف کنٹرول کی کمی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ ہم سب کے اندر ایموشنز ہیں، ہم سب جو ہیں ایموشنز کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ایموشنز خدا نے ہی ہماری زندگی میں بنائے ہیں، لیکن ہم نے آج اس کلام کے وسیلہ سے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں پر ہم نے اوور کم کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے غالب پانا ہے غصے پر، اینگر پر، اپنے سیلف اپنی جو روح میں جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں ان پہ کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو آج ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ خداوند کا کلام جو کہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ جو بات کر رہا ہے، تو آج ہم نے کس طرح کی چیزوں پر غالب پانا ہے۔ ہم نے اپنی جو ہماری آگے جو پرابلمز ہوتی ہیں، جو ہمارے آگے ایسے گناہ آتے ہیں یا ایسی مشکلات آتی ہیں، تو ہم نے کس طرح سے آج کنٹرول کرنا ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اٹھائے جانے کو تھے، تو تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں ایک مددگار تمہیں دیتا ہوا جاؤں گا، اور وہ تمہاری کمزوریوں میں مدد کرے گا۔ اور وہ مددگار جو ہے وہ کون ہے؟ روح القدس، خداوند کا پاک روح، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، بلکہ ہماری زندگیاں، ہمارے بدن جو ہیں وہ روح القدس کا مقدس ہیں، اور وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ اور جب روح القدس ہمارے اندر بسا ہوا ہے تو اس کا ایک پھل جو ہے، جو سیلف کنٹرول ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو سیلف کنٹرول ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں آپریٹ کرنا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے، ان مشکلات سے بچ سکیں، تاکہ ہم قہر پر غالب آ سکیں، تاکہ ہم اپنی خواہشوں پر غالب آ سکیں، جو ہماری روح پر ہم جو ہے اپنی ثابت آ سکیں۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سلاطین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دوسرا سلاطین، پریز ہاللیلویا، دوسرا سلاطین اس کا 5 باب، اور اس کی جو ہے وہ پہلی آیت سے اگر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، نعمان کوڑی کا ذکر ملتا ہے، اور آپ سب اس کو گھر میں پڑھیے گا، اس حوالہ کو، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب، اس کو سب پڑھنا آپ لوگ، یہ بہت آپ کو ہیلپ کرے گا، اس ہماری جو آیت ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا۔ تو یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام نعمان کوڑی ہے، اور یہ شخص جو ہے نعمان شاہ ارام کے لشکر کا سردار تھا، یعنی یہ شخص جو ہے یہ زبردست جنگی سورما تھا، اور اس نے جب ارام کی طرف سے جنگیں لڑی تو بہت دفعہ اس نے فتح حاصل کی، لیکن اس کو کوڑ کی بیماری تھی۔ یہاں پر خدا کا کلام پڑھے تو یہاں پر لکھا کہ اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور جب یہ بندہ جو ہے یہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا نعمان، تو اس کے گھر میں ایک چھوٹی لڑکی تھی جو کہ اسرائیلی تھی، اور وہ اسیر ہو کر اس کے گھر میں آئی تھی، اور وہ ایک نوکر کی حیثیت سے اس کے گھر میں کام کرتی تھی۔
اور ایک دن جب اس بچی نے, جو کہ اسرائیلی بچی تھی, اس نے جب اپنے مالک کو اس طرح سے دیکھا کہ وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا, تو اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ کاش یہ میرا مالک جو ہے اگر میرے ملک میں ہوتا, تو وہاں پر ایک نبی ہے, اور میں, اس لڑکی نے, بچی نے بڑے ایمان سے کہا کہ وہاں پر ایک نبی ہے, کاش یہ میرا مالک اس ملک میں ہوتا تو ضرور ہی اپنے کوڑ سے شفا پا جاتا. تو اس وقت اس کی جو نعمان کی بیوی تھی, اس نے نعمان کو بتایا کہ یہ بچی جو ہے کسی نبی کا ذکر کر رہی ہے. اور پھر نعمان جو کہ آرام کا رہنے والا تھا, آرام کے بادشاہ نے اس کو ایک خط بھی لکھ کے دیا, اور اس کے بادشاہ نے اس کو کہا کہ تو جا اسرائیل میں, تو وہاں پہ جا کے تو اس نبی سے مل تاکہ تو اپنی اس بیماری سے شفا پا جائے. اور جب ہم دیکھتے ہیں آگے سارے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو نعمان جو ہے وہ جاتا ہے, لیکن جب جا کے وہاں پہ وہ مرد خدا سے ملتا ہے, الیشا سے ملتا ہے, تو الیشا سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید الیشا باہر آئے گا. جو مرد خدا تھا, الیشا جو نبی تھا, وہ سمجھ رہا تھا نعمان کہ وہ باہر آئے گا اور میرے اوپر ہاتھ رکھے گا اور میرے لیے دعا کرے گا اور اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرے گا. لیکن یہ سب کچھ اس کے اپوزٹ ہوا. جب نعمان وہاں پر پہنچا تو الیشا نبی نے اپنے ایک قاصد کی معرفت اس کو کہہ دیا کہ تو جا یہاں سے اور یردن کے پانی میں جا کر, دریا یردن میں جا کر 7 بار غوطہ لگا, تو تیرا جسم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, بحال ہو جائے گا, تو پاک صاف ہو جائے گا, تیری بیماری جاتی رہے گی. لیکن یہاں پر جب ہم نعمان کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس آیت کو غور سے سنیے گا, یہ ہماری اس آیت سے ریلیٹ کرتی ہے جو ہمارا مرکزی ٹاپک ہے, سیلف کنٹرول. اس آیت کو بہت غور سے سنیے گا. جب الیشا نے اس کے سامنے آنے سے انکار کیا, بلکہ اندر سے ہی کسی اور نوکر کے ہاتھ یہ میسج بھیج دیا کہ تو جا اور یردن میں غوطے لگا, تو اس کے بعد جو ہے نعمان جو ہے اس کی کیا کنڈیشن تھی میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں خداوند کے پاک کلام میں سے. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا. یہ الیشا نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کولڈ کو شفا دے گا. یہ اس کی تھاٹس تھے نعمان کے الیشا نبی کے بارے میں کہ جب میں اس ملک میں جاؤں گا تو نبی میرے لیے یہ کرے گا. لیکن یہ تو سب کچھ اپوزٹ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جو نعمان تھا اس کے اندر قہر آتا ہے, وہ اپنے قہر کو کنٹرول نہ کر سکا اور وہ غصے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا دمشق کے دریا جو ہے وہ اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے, کیا میں وہاں پر نہا کے پاک صاف نہیں ہو سکتا. سو لکھا ہوا ہے کہ وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. یہ تھا تو جنگی مرد, وہ جنگیں لڑتا تھا اور فتح بھی کرتا تھا, لیکن وہ کیا ہوا جب اس کے اندر قہر آیا تو وہ اس کو سیلف کنٹرول کی کمی ہونے کے باعث اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا, بلکہ اس نے وہ مرد خدا کا حکم جو ہے اس کو اس نے غصے میں ہی ٹال دیا. اس نے اپنے غصے میں آ کر اس کی بات کو نہیں سنا, اس کے حکم کو نہیں مانا. لیکن جو نعمان تھا اس کے ساتھ اس کا ایک ملازم تھا, نوکر تھا اس کے ساتھ, اس نوکر کے کہنے پر جو ہے نعمان نے کیا کیا کہ دریا یردن میں جا کر 7 دفعہ غوطے لگا لیے. اور پھر جب اس نے 7ویں دفعہ وہ اوپر آیا پانی سے تو اس نے دیکھا کہ ایک خداوند کی بڑی قدرت اس نے اپنے جسم پر دیکھی کہ اس کا جو جسم تھا وہ بالکل پاک صاف ایک بچے کی مانت ہو چکا تھا. اس سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے ورس پڑھی تھی مثال کی کتاب میں سے, تو وہاں پر لکھا کہ جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے. یہاں پر نعمان کی سٹوری سے اس طرح ریلیٹ ہوتی ہے کہ جب نعمان جو ہے اس کو الیشا نبی نے یہ بات کہی تو اس کا قہر بھڑکا نعمان کا, اور اپنے قہر میں وہ اتنا سیلف کنٹرول نہیں تھا اس میں, اور اس نے کیا کیا, اس کی بات نہ مانی. آج اگر سوچیں اگر وہ الیشا کی بات نہ مانتا اور نہ اپنے, بلکہ الیشا کی تو اس نے مانی نہیں تھی, اگر وہ اپنے نوکر کی بھی بات نہ مانتا تو میرے خیال میں وہ اس شفا سے محروم رہ جاتا. اسی طرح میرے عزیزوں آج ہم میں سے بہت سب کچھ بہن بھائیوں کی ایسی زندگیاں ہوتی ہیں جو اپنے قہر کے باعث جو ہے بہت ساری برکات کو لینے سے رک جاتے ہیں. ان کو ایسا جو غصہ اور قہر اور ایسی چیزیں جو ان کے خواہشوں کی صورت میں ہوتی ہیں, ان کی جو ہے غصے کی شکل میں ہوتی ہیں, ان کو ان کی روحانی برکتوں سے دور لے جاتی ہیں. لیکن آج ہم اس چیز پر غور کریں کہ خدا نے ہمیں اسی لیے یہ مددگار بخشا ہے کہ ہم کیا کریں, اس مددگار سے رہنمائی لیں.
और क्या करें कि उस मददगार से जब हम रहनुमाई लेते हैं तो वो खुदा का रूह जो है वो खुदा के दिल की तय की बातें हमें बताने की कुदरत रखता है। इसलिए हमें अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो लूज नहीं करना। सेल्फ कंट्रोल अगर हमारे अंदर होगा तो हम बहुत सारी बुराइयों से, बदकारियों से, गुनाहों से बच जाएंगे। किस तरह से हम बच सकते हैं? अगर हम खुदावंद के बंदा दाऊद पर गौर करते हैं तो उस वक्त जब दाऊद से गुनाह हुआ तो क्या हुआ था कि वो जब छत पर टहल रहा था और उसने बत्सबा को देखा तो उस वक्त उसका सेल्फ कंट्रोल उससे जाता रहा था। और सेल्फ कंट्रोल ना होने की सूरत में उसने क्या किया? अपने इमोशंस को, वो अपनी रूह पर जाबित ना रहा, उसने अपने इमोशंस पर ओवरकम ना कर सका। तो क्या हुआ कि उस सूरत में दाऊद से गुनाह हो गया। और ये बहुत बड़ी एक उसकी जिंदगी में उसका बैक स्लाइडिंग का और उसका जो है वो ज़िनाकारी उसकी जिंदगी में आई, जिससे खुदावंद उससे बहुत नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? क्यों ये गुनाह हुआ? क्योंकि वहां पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा था दाऊद का। जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसका सेल्फ कंट्रोल जो है वो उससे जाता रहा। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जब सुलेमान बादशाह जो है, जब उसको खुदावन ने अपना कलाम दिया था कि तू जो है मेरे आइन पर चलना और तू गैर कौमों में शादियां ना करना, गैर कौमों की रस्मों का ना लेना, लेकिन उसने जब उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं था, उसने दूसरे लोगों से, दूसरी औरतों से शादियां की और वो खुदा की हजूरी से दूर हो गया। उसकी, हालांकि खुदावन ने उसको हिकमत सबसे बढ़कर दी थी। उसी की किताब हम आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसी के लिखे हुए कलाम में से मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि जब सेल्फ कंट्रोल की कमी हो जाए तो फिर पहलवान जैसे जो बड़े जोरावर लोग होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और वो लोग जो बड़े जंगजू होते हैं, मतलब यहाँ पर जिस्मानी जंगों की बात हो रही है, जो जंगजू लोग थे जो शहरों को फतह करते थे, वो जो है वो भी इस चीज में कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है, अगर हमारे पास खुदा का रूह है, तो फिर हम जोरावर हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमारी कमजोरियों में भी हमारी मदद करता है और हमें जोरावर बनाता है। लेकिन आज मैं आपको खुदावन के इस कलाम के वसीला से इनकरेज करती हूँ कि आज भी हम जो है, हम सब हालते जंग में हैं, जो कि रूहानी जंग की सूरत में है। और आज हमें किन चीजों पर ओवरकम करना है, हमें अपने स्पिरिट पर किस तरह से ओवरकम करना है। जो स्पिरिट है उसके अंदर हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमारा जो है इनर है। तो मेरे अजीजों, जब हम सोचते हैं तो हम खुदा के बारे में सोचें, हम अपनी सोचों पर कंट्रोल रखें, हम अपनी आंखों पर कंट्रोल रखें, हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखें, हम अपनी बॉडी के हर हिस्से पर कंट्रोल रखें। क्योंकि ये मुश्किल है, ये मुश्किल बात है कंट्रोल करना, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि वो मददगार जो उसने हमें आज बख्शा, जो उसने तब बख्शा जब 120 की जमात जो है वो दुआ कर रही थी, उस वक्त जो खुदा का रूह नाजिल हुआ। और फिर उसने जोएल नबी की किताब में ये हमें पेशन को भी पढ़ने को मिलती है कि आखिरी दिनों में वो सब पर, हर फर्द बशर पर वो रूह डालेगा। इसका मतलब है फिर हम सब जो है इस रूह को अपने अंदर ले सकते हैं। खुदावंद की तरफ से ये गिफ्ट है। अगर किसी के पास नहीं तो आज जरूरत है कि हम अपने खुदा से ये मांगना शुरू करें, रूहुल कुद्स को मांगना शुरू करें, क्योंकि जब तक हमारे अंदर रूहुल कुद्स नहीं, हम अपनी जिंदगियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर समझें कि हम खुदा की हजूरी में आते तो हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बरकतें जो खुदा हमें देना चाहता है, जो हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, हम उनसे महरूम रह जाते हैं। वो बरकतें हमारे पास नहीं आ सकती जब तक हमारे पास सेल्फ कंट्रोल ना हो। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखें, हम घरों में होते हैं तो सम टाइम हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने मुंह को एंगर में गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारे खुदा को पसंद नहीं होती। बहुत सारे लोग गुस्से में गालियां निकालना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मार धाड़ करते गुस्से में। लेकिन हमारा खुदा जो है वो, उसका करैक्टर बहुत जेंटल है, वो बहुत जो है मेहरबान खुदावंद है, और वो चाहता है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। गुस्सा एक हद तक ठीक है। जब हम देखते हैं यीशु ने भी गुस्सा किया, कहाँ पर किया था? जब वो हैकल में गया और उसने देखा कि लोगों ने उसके बाप के घर को जो है वो क्या बना दिया, वहां पर बेचने वाले और सब की इज्जत नहीं थी उसके बाप के घर की वहां पर, इसलिए वो गुस्से में आया।
لیکن ویسے اگر ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو تو اس نے ساری جو اپنی زندگی زمینی خدمت کے لیے گزاری وہ جینٹل اور بڑا اس نے ہمبل اور اپنے آپ کو جو ہے لیٹ ڈاؤن کر کے اس دنیا میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے وہ گزارا، اور اس کا سیلف کنٹرول جو تھا وہ سب سے بڑھ کے تھا۔ لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو خدا تھا اس لیے وہ سیلف کنٹرول اس کے اندر بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ خداوند جو ہے وہ یسوع جو ہے اس نے جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو انہوں نے کہا ہم سب سے لوگوں سے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھئی میں تمہیں اپنا روح دیے جاتا ہوں، یعنی وہ تمہارا مددگار ہوگا، وہ قوت کا لباس ہوگا۔ جب ہم وہ قوت کا لباس پہن لیتے ہیں تو پھر خداوند کا روح جو ہے ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں پر غالب پا سکیں۔ ہم ان جو ایموشنز، جو خیالات، جو ہمیں چیزیں ملی ہیں خداوند کی طرف سے، جو ہمارے جذبات ہمیں ملے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے ٹھیک طور سے استعمال کر سکیں۔ ہے تو یہ سب کے پاس ہی، لیکن استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ ہمیں روح القدس ہی گائیڈ اچھے طور سے کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم روح القدس سے خالی ہوتے ہیں تو سیلف کنٹرول ہمارے اندر نہیں ہوتا، اور جب سیلف کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم جو ہیں وہ اپنی ان چیزوں کو، ان خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے آج اس چیز پر غور کریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں، اور اگر کسی کے پاس خداوند کا روح ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی روح سے خالی ہیں تو آج ہی دعا کریں، آج ہی دعا کریں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی حضوری میں کامل طور سے چلیں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی بہت بڑی قربانی، بہت بڑا کفارہ، بہت بڑی قیمت ہمارے لیے دی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جان خداوند کے لیے قیمتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کے روح کے وسیلہ سے جو ہے بڑھتے جائیں، اور اس خدا کے قد کے اندازہ کے مطابق ہم اس کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آج آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ جیسا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قہر کرنے میں دھیمے رہو، اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں بھی جب آپ کو غصہ آتا بھی ہے تو خداوند کے اس کلام کو دیکھیں کہ جب ہمارا باپ جو کہ مہربان باپ ہے، جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب وہ قہر کرنے میں دھیما ہو سکتا ہے تو ہم اپنے اینگر کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں، جو یعقوب ہے، خدا کا بندہ یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہوئے ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے۔ جب آج ہم کلیسیائی طور پر اس کو پڑھتے ہیں تو یہ کلام ہم سے بات کرتا ہے، اور میں بھی آج آپ کے سامنے یہ کلام اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولنے میں لحاظ نہیں کرتے، ہم اپنی زبان کا ٹھیک استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے اینگر کو، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لیکن خداوند کا بندہ یہاں پر لکھتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر آدمی، یہاں پر عورت کی یا آدمی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ سب انسانوں کے لیے، کہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، تاکہ ہم خداوند کی راست بازی کو پورا کر سکیں۔ جو فیملی یونٹ اس نے ترتیب دیے ہیں، ہم ان میں خوشی کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اس لیے اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں جہاں پر کمی اور کمزوری ہے، جس زندگی میں کمی اور کمزوری ہے اس کو لفٹ اپ کریں، خداوند کی حضوری میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم سب مل کر جو ہے خداوند کی حضوری میں اکٹھے گرو کریں، افزائش کرتے جائیں، اور ہم ایک دوسرے کی ہمیشہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر مدد کرتے رہیں۔ اور خداوند سے سیلف کنٹرول کے پھل کو اگر ہم میں سے سب کے پاس یا کسی کے پاس نہیں ہے تو آج سے ہی خداوند کی حضوری میں اس کو رکھیں کہ خداوند تو ہمیں سیلف کنٹرول دے، تو ہمیں اپنے روح کے مسح سے بھر، تاکہ ہم اپنی خواہشات پر جو ہمیں خداوند کی حضوری سے دور لے کے جاتی ہیں، جو کہ ابلیس آ کر ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور سیلف کنٹرول نہ ہونے کے باعث ہم ابلیس کے ان منصوبوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو خداوند سے آج دعا کریں کہ ہم ان سے نکلیں، اور خداوند ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے روح کے مسح سے بھرے اور روح کے پھلوں سے بھرے، اور خاص طور پر اس پھل کے لیے دعا کریں جو کہ سیلف کنٹرول کی شکل میں ہے، اور خداوند ہمیں دینے پر قادر ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آپ سب کے لیے خداوند کی سلامتی چاہتی ہوں، آمین۔